أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف توصیف کبریائی و بڑائی جس نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع ہو کر کے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں سننے سمجھنے اور آگے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین. آج کا جو موضوع ہے میرا آپ تمام خواتین کے سامنے وہ یہ ہے کہ عورت کی زندگی میں اس کے نیکیوں کے اثرات. سب سے پہلے جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اب وہ دنیا میں رہ کر کے اس کو جو وقت ملا جو عمر ملی وہ نیکیاں کمانے کے بجائے اس کو ضائع کر دے اس کو برباد کر دے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ اس میں چیخ رہے ہوں گے جہنم میں چلا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ رب العالمین تو ہمیں یہاں سے نکال دے تو ہمیں جو ہے جہنم سے نکال دے ہم دنیا میں جا کر کے وہ عمل انجام دیں گے جو اب تک ہم نے نہیں کیا یعنی صرف تیری عبادت کریں گے تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے ہر نیک عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس طرح سے انسان خواہش کرے گا. وہ پتہ ہے اللہ رب العالمین نے کیا کہا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر کیا تمہیں اتنی عمر نہیں ملی تھی کہ جس میں ایک سمجھنے والا سمجھ لیتا ایک انسان جو عقل رکھتا ہے شعور رکھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے وہ سمجھ لیتا اور یعنی ایک عمر کا لمبا جو ہے عرصہ مجھے اور آپ کو ملا. ایک عورت جو بچی ہوتی ہے پھر وہ جوان ہوتی ہے پھر وہ بوڑھی ہوتی ہے تو اس وقت میں نا بہت زیادہ لمبے وقفے ہوتے ہیں بہت زیادہ لمبا وقت ہوتا ہے. اس کی جوانی کا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے اس کے بڑھاپے کا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر کیا تمہیں اتنی مہلت نہیں دی گئی تھی کہ جس میں تم نیک عمل کر لیتے سمجھنے والے ہوتے تو سمجھ لیتے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاءکم النذیر حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے. دیکھیے ایک روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عمروں کے تعلق سے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے سنن ترمذی کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 کہ میری امت کی جو عمریں ہوں گی نا وہ 60 سے 70 کے درمیان ہیں. اور آگے فرمایا وَأَقَلُّ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے یعنی 70 سے آگے بہت کم لوگ بڑھیں گے اور 70 کے درمیان ہی میں ہماری عمریں ہے. تو ایک انسان کو ایک عورت کو جس کو 50 سال زندگی ملی جس کو 60 سال زندگی ملی یا 40 سال زندگی ملی کیا یہ کم وقت ہے؟ یقیناً بہت زیادہ وقت ہے. اور یہ مجھے اور آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ ابھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایہم احسن عملا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ دیکھے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہے. لہذا ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہمارے بھیجے جانے کا مقصد اچھے اعمال انجام دینا ہے. اگر ہم نیکیوں سے غافل رہیں اچھے اعمال سے غافل رہے ویسے ہی زندگی گزارے جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے قرآن مجید میں کیا کہا کفار کے تعلق یہ کفار کا رویہ ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ جو دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بس جو ہے دنیا شوہر کے پیچھے لگی ہے، بیوی کے مال کماؤ، حرام ہو حلال ہو اس کی کوئی تمیز نہیں، بس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کہا یأکلون کما تأکل الانعام، یہ لوگ ایسے ہیں جو صرف سمجھتے ہیں دنیا میں ہم لوگ صرف کھانے پینے کے لیے آئے ہیں اور مر جانے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جانور ہے، یہ جانور ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے کان ہے لیکن سنتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانور اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس لیے کہ جانور اپنی پیدائش کا مقصد جانتے ہیں. وہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت ہم کو پیدا کیا ہے وہ اپنے مقصد کو جانتے ہیں. ہاں آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں کہا نا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، یعنی اس دنیا میں جتنے انسان، جتنے جاندار، جتنے چرند پرند ہیں وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھ سکتے. تو یعنی یہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہیں وہ تمام کی تمام اپنے کام کو جانتی ہے. اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو وہ کون ہے؟ انسان اپنے عمل سے غافل ہے. باقی دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن ہم اس کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں. تو میری مائیں بہنیں آپ یہ بات سمجھیں کہ ہمیں جو عمر اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ ایک لمبی عمر ہے، یہ ایک لمبی مدت ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس میں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہم نیک عمل کی طرف زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے نیک عمل کرنے کا حکم انبیاء کرام کو دیا. ہم تو انسان ہیں، انبیاء کے نیک عمل نہیں کرتے تھے؟ ضرور کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو حکم دیا کہ تو نیک عمل کرو. یہ اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ یہ کتنا اہم ہے نیک عمل کرنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام انبیاء کرام سے کہ اے پیغمبر حلال چیزیں کھاؤ، کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اور نیک عمل انجام دو. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نیک عمل انجام دینے کا حکم دے رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کامیابی کی کا ذریعہ بتایا نیک عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے لوگوں تم جو ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، اللہ رب العالمین کی، تمہارے رب کی عبادت کرو. وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام انجام دو. وافعلوا الخیر، خیر کے کام انجام دو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز سرسری طور پر بتا دوں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ ترتیب وار سنیں گے کہ عمل کے اثرات انسانی زندگی پر یا عورتوں کی زندگی پر کیا ہوتے ہیں. دیکھیے عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح ہر وہ عمل جو اچھا ہے، ہر وہ چیز جو اچھی ہے. ایک تو وہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ خیر کا عمل، وہ اچھا عمل ہے. کسی سے مسکرا کر کے بات کر دینا، کسی کو گھر پر دعوت دینا، اس کی مہمان نوازی کرنا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے خیر کے کام، اور ہر عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ عمل صالح کہلاتا ہے. اور جو انسان عمل صالح انجام دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کے اعمال کے مطابق اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں اس کے اثرات کو مرتب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس کا ارادہ آخرت کا ارادہ ہو اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، یعنی صرف ارادہ نہیں کرتا کہ جنت مل جائے بیٹھ کر کے جو ہے تسبیحات نہیں کرتا جنت مل جائے بلکہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ چاہت تو رکھتا ہے جنت کی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. ایک عورت جنت کی چاہت تو رکھتی ہے لیکن اس کے لیے کوشش بھی کرتی ہے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کی مکمل قدر ادا نہیں کرتا ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کی قدر کرے گا، آخرت میں بھی اللہ آپ کی کوششوں کی قدر کرے گا. اگر میری مائیں بہنیں یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہر نیک عمل کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کی قدر دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا.
جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، کچھ خصوصی اثرات جو دنیا میں بھی جس کا اثر ہوتا ہے اور انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا کیا اثر ہوگا، انشاءاللہ وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلا فائدہ جو نیک اعمال کا انسان کو ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ نیک اعمال انجام دیتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی محبوب ترین بندی بن جاتی ہے وہ عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی بھی ولی سے دشمنی کی تو اس کی خلاف میری طرف سے اعلان جانا ہے۔ یعنی اگر کسی مومن بندے کو کوئی انسان تکلیف پہنچاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، وہ اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، پوری روایت جو یہاں سے ہے، وما یتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، یعنی میں اور آپ، ہماری ماں بہنیں اگر اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتی ہے تو سب سے پہلے وہ فرض کو لازم پکڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فرائض ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ فرض روزے ہو، فرض نمازیں ہو، فرض زکوٰۃ ہو، یہ جتنے بھی فرض اعمال ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ یعنی بندہ اللہ رب نفل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یعنی جب ہم نیک عمل انجام دیتے ہیں نا، فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کو نہیں چھوڑ دے، نفلوں کو نہیں چھوڑ دے۔ ہماری مائیں بہنیں صبح میں فجر کی نماز پڑھتی ہے، پھر جو ہے بیٹھ کر کے سورج نکلنے کا انتظار کرتی ہیں، پھر جو ہے صلاۃ الضحیٰ پڑھتی ہے، پھر اسی طرح سے پورے دن میں وہ کئی نفلی نمازیں ادا کرتی ہے تاکہ وہ اللہ کی قربت کو اختیار کرے، اللہ کی محبوب ترین بندی بن جائے۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے یہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، كُنْتُ أَسْمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ اللہ رب العالمین اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے۔ ثم سمع الذی یسمع بہ، اللہ رب العالمین اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبصر الذی یبصر بہ، اور اللہ رب العالمین اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ویدہ التی یبطش بہا، اور اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتی ہے۔ ورجل التی یمشی بہا، اور اللہ رب العالمین اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بہن میری اگر نمازوں کی فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اگر وہ نوافل عبادات کی پابندی کرتی ہیں، نفل نمازیں پڑھ رہی ہے، نفل صدقات کر رہی ہے، نفل روزے رکھ رہی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کے قریب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ کے کان بن جاتی ہے، یعنی وہ وہی باتیں سنتی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ وہی چیزیں دیکھتی ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، وہ وہی کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، وہ انہی چیزوں کی طرف چل کر کے جاتی ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ تو میری مائیں بہنیں یاد رکھے، یہ سب سے پہلا فائدہ نیک عمل کا انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے وہ محبوب ترین بندے بن جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی محبوب ترین بندی وہ بن جاتی ہیں۔ اب اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا فائدہ جو مجھے اور آپ کو اپنی عبادات کے ذریعے سے یا نیک عمل کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں اور فرشتوں میں اس کی محبت ڈال دیتے، اور یعنی دنیا کے لوگ بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے، فرشتے بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے اگر آپ نیک عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ اچھے اعمال انجام دیتی ہے تو سارے لوگ جو ہے آپ سے محبت کرنے لگیں گے، حتیٰ کہ جو ہے فرشتے اور انسان سب آپ سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، نیک اعمال انہوں نے انجام دیے، تو وہ ان قریب اللہ رب العالمین ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، ان کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، صحابہ اکرام خصوصاً دعا کروایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا قبول اسلام کا واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ
یہ مسلمان نہیں تھی. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور اپنی والدہ سے کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیجیے, اور اسلام کی اچھائیاں, اللہ کے نبی کی اچھائیاں بیان کرنے لگے. حضرت ابو ہریرہ کی والدہ غصہ ہو گئی اور انہوں نے پوری بھلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ کے سامنے کہی. حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جار رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ مشرکہ ہے, مسلمان نہیں ہے. میں نے اسے اسلام کی دعوت دی, لیکن اس نے آپ کے تعلق سے ایسی باتیں کہی جس کو میں پسند نہیں کرتا, جس کو میں نہیں سن سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میری والدہ کے لیے دعا کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے ہدایت کی دعا کی. جب حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے ہدایت کی دعا اللہ کے نبی نے کی نا, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اپنے گھر پر گئے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں گھر پر پہنچا تو میں نے دیکھا گھر کا دروازہ بند تھا, تو میں باہر کھڑے ہو کر کے انتظار کرنے لگا. مجھے پانی کی آواز آ رہی تھی, تو میں سمجھ گیا کہ میری والدہ غسل کر رہی ہے. جیسے ہی والدہ نے غسل کیا, وہ کرتا پہنی, دوپٹہ انہوں نے لیا, اور وہ دوڑتے ہوئے آ کر کے انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ, میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. حضرت ابو ہریرہ جب یہ دیکھا تو خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی, میری والدہ مسلمان ہو گئی. وہ دوبارہ دوڑتے ہوئے, ابھی بھی وہ رو رہے تھے, لیکن پہلے جب آئے تھے تو آنسو گر رہے تھے, اس لیے کہ ان کی والدہ نے اللہ کے نبی کو برا بلا کہا تھا. لیکن جب دوبارہ دوڑ کر کے آ رہا ہے تو آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہے کہ میری والدہ مسلمان ہو گئی. اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہنے لگے, اللہ کے نبی میری والدہ مسلمان ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی میری اور میرے والدہ کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دے, لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ ان کی والدہ کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا, اللہم حبب عبیدہ ھذا یعنی ابا ہریرہ وامہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین تو ابو ہریرہ کی اور ان کی والدہ کی محبت ڈال دے الی عباد المؤمنین, مومن لوگوں کے دلوں میں, مومن لوگوں کے دلوں میں تو ان کی محبت ڈال دے. وحبب الیہم المؤمنین, اور مومنین کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے. یعنی لوگ بھی حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ سے محبت کریں, ان کی والدہ اور ابو ہریرہ بھی لوگوں سے محبت کریں. آپ کو بتائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے دعا کی, اور جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے محبت سے ملا کرتے تھے, لوگ مجھ سے محبت سے باتیں کیا کرتے تھے. مسلمان تو چھوڑیے, غیر مسلمین کے دل میں بھی میری محبت آ گئی تھی. اللہ اکبر. دیکھیے کہتے ہیں کہ یہود بھی جب مجھ سے محبت کرتے تو بڑی محبت سے کرتے, اور آج آپ غور کریں حضرت ابو ہریرہ کے لیے میرے اور آپ کے دل میں بھی ایک محبت ہے, ایک نرم گوشہ ہے. جب نام آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کا تو ایک الگ ہی محبت دل میں جا جاتی ہے. تو یاد رکھیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے. تو عزیز بھائیوں, میری ماں بہنوں, یاد رکھو کہ جو دوسرا فائدہ مجھے اور آپ کو حاصل ہوتا ہے, جو بہت بڑا فائدہ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور ان کے یعنی مومنوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ہماری محبت ڈال دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے. ارے میری بہن, اگر آپ جھوٹ بولیں گی, اگر آپ لوگوں کی عورتوں کی غیبتیں کریں گی, جب 4 عورتیں بیٹھ کر کے آپس میں بری بری باتیں کریں گی, تو کہاں سے جو ہے لوگ آپ سے محبت کریں گے؟ یقیناً لوگ آپ سے دور بھاگیں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ خاتون فتنہ ہے, بھائی اس کے قریب نہ جاؤ, یہ طرح طرح کی باتیں کرتی ہے. میں اور آپ نیک بنے, عمل صالح کریں, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری محبت ڈال دیتے ہیں. اسی طرح ایک تیسرا فائدہ جو عمل صالح کا ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب کرتا ہے. یعنی دنیا کی تمام بھلائیاں آپ کو مل جائیں گی. ایک عورت چاہتی ہے نا کہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو, پریشانیوں سے, تکلیفوں سے پاک ہو. اگر آپ چاہتی ہیں نا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ نیک عمل کرنا پڑے گا. ایک عورت جس نے ساری سنتیں چھوڑی ہوئی ہے, وہ نماز کبھی نہیں پڑھتی, وہ کبھی نوافل ادا نہیں کرتی, وہ کبھی جو ہے صدقہ و خیرات نہیں کرتی آگے بڑھ کر کے, پھر بھی وہ خوشگوار زندگی چاہتی ہے. مجھے بتائیں کیسے خوشگوار زندگی مل سکتی ہے, کیسے اچھی زندگی مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ اگر مومن مرد ہو یا مومن عورتیں ہیں, اگر وہ ایمان لاتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, من عمل صالحا, جس نے بھی نیک عمل کیا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, اس حالت میں کہ وہ مومن ہو
ایمان والی ہو اور اس نے نیک اعمال انجام دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیاوی زندگی کو بہتر بنا دیں گے, اللہ تعالیٰ انہیں ایک اچھی زندگی سے نوازیں گے, اللہ تعالیٰ انہیں ایک بہتر زندگی سے نوازیں گے, ایک خوشحال زندگی اللہ رب العالمین انہیں دے گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین انہیں اجر عطا کریں گے, ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین انہیں روزی عطا کریں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے روزی ملے گی. یاد رکھیے کبھی کبھار نا انسان کے اچھے اعمال کے اثرات ان کے گھر والوں پر بھی پڑتے ہیں. آپ اگر اچھا عمل کرتی ہیں, نیک عمل کرتی ہیں, تو اس کے اثرات آپ کی اولاد پر بھی پڑ سکتے ہیں, آپ کے شوہر پر بھی پڑ سکتے ہیں, ان کے کاروبار پر بھی پڑ سکتے ہیں. وہ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں سورۃ الکہف میں سرسری طور پر ہلکے سے آپ کو بتا دوں کہ جو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر ہے, اللہ رب العالمین نے جو وہ دیوار کا ذکر کیا, وہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین, کہ وہ جو دیوار تھی جس کی حضرت خضر علیہ السلام نے تعمیر کی تھی تو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی, 2 یتیم بچوں کی تھی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کے تعلق سے کہا وَأَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان 2 بچوں کے والد نیک تھے, ان 2 بچوں کے والد جو ہے وہ نیک تھے. آپ یہاں پر غور کریں, امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قدیر میں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی نیکی کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان کے والد کی نیکی کا ذکر کیا کہ ان کے والد نیک تھے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کی بھی حفاظت کی, ان کے مال کی بھی حفاظت کی. اہل علم لکھتے ہیں, اہل مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر انسان نیک ہونا, گھر میں عورت نیک ہو یا مرد نیک ہو, تو ان کی نیکی کا اثر ان کے بچوں پر ظاہر ہو سکتا ہے. ان کے نیکی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں, ان کے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں. لہذا میری مائیں بہنیں یہ بات سمجھیں کہ آپ کی زندگی, دنیا میں زندگی بہتر اگر آپ چاہتی ہیں, اچھی زندگی اگر آپ چاہتی ہیں, تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیک اعمال انجام دیں, ہم اچھے اعمال انجام دیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه